یہ جو ہم مجالس میں آتے ہیں، یہ جو مجالس میں ہم شرکت کرتے ہیں، دیکھیں علماء کہتے ہیں کہ کچھ اعمال کے کچھ تکوینی آثار ہوتے ہیں، تکوینی آثار، کہ انسان چاہے یا نہ چاہے اسے کچھ ملنا اور ضرور ملنا ہے۔ مجالس حسین انہی میں سے ہے کہ انسان آ کر بیٹھ جائیں، چاہے اسے سمجھ میں آئے یا نہ آئے، مجلس حسین میں آ کر بیٹھ جائے، اس کی برکتوں سے وہ محروم نہیں رہے گا۔ مجلس حسین کی خاص تکوینی آثارات، انسان بیمار ہے شفا یافتہ ہو جائے گا، دنیاوی ضروریات ہے دنیا لے کر جائے گا، آخرت چاہتا ہے آخرت لے کر جائے گا۔ کہتے ہیں کہ فرش عزا ایک ایسا دسترخوان ہے، انسان اپنی ظرفیت کے مطابق یہاں سے لے جاتا ہے، کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا فرش عزا سے۔ فرش انسان آتا ہے، کوئی انسان بیمار آتا ہے اپنی شفا کے لیے، کہا گیا ہے جاؤ جا کر مجالس حسین میں بیٹھ جاؤ، جب مسائب بیان ہو آنکھوں سے آنسو نکل جائیں اس وقت اپنی شفا کے لیے دعا کرو، دیکھو کیسے اثر کرتا ہے۔ کہا گیا دنیا چاہتے ہو، پریشان ہو، مصیبتوں میں گرفتار ہو، کاروبار نہیں ہے، مجلس حسین میں جاؤ، جا کر بیٹھ جاؤ، دیکھو کیسے معجزہ دکھاتا ہے۔ جو دنیا چاہتا ہے اسے دنیا ملتی ہے، جو آخرت چاہتا ہے اپنے خبر کا انتظام کرنا چاہتے ہو کہ اگر دنیا کی ایک مجلس تمہارے لیے اگر ذخیرہ آخرت بن گئی کافی ہے، کافی ہے، خبر کے لیے ایک مجلس کافی ہے۔ انسان اگر جائے، اس لیے کہا ہے علماء نے کہا ہے کہ دیکھو جب بھی مجالس میں جاؤ اپنے پورے وجود کو لے کر جاؤ۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ پورے وجود سے مراد کیا ہے؟ انسان تو پورا آ کر جسمانی طور پہ بیٹھ جاتا ہے، کہا نہیں، انسان بیٹھ تو جاتا ہے مجلس میں مگر پورا وجود اس کا حاضر نہیں ہوتا، پورے دل سے وہ حاضر نہیں ہوتا، پوری ظرفیت کے ساتھ حاضر نہیں ہوتا۔ کہا ایسے حاضر ہو جاؤ جیسے کہ بیمار طبیب کے پاس جاتا ہے اور طبیب کے پاس جا کر اپنی جو بیماری ہے اس کے سامنے دل کھول کر بیان کرتا ہے۔ کہا گیا ہے مجالس حسین میں ایسے جاؤ اور جا کر اپنی بیماریوں کا اقرار کرو، اپنے عیب کا اقرار کرو، کہو مولا میں آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں، مولا مجھے آپ سے شفا چاہیے۔ حضرات گرامی ذرا غور کریں، ماہ ذی الحجہ میں عید قربان گزرتی ہے، عید قربان میں ایک حکم ہے، ایک ادب ہے قربانی کا کہ دیکھو جب قربانی کی جائے کسی گوسفند کی تو اس گوسفند کو، اس بکرے کو چاہیے کہ سالم ہونا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ دم بریدہ ہو، کان کٹا ہوا ہے، لنگڑا لولا ہے، عیب دار ہے۔ کہا گیا ہے عیب دار قربانی نہیں ہونا چاہیے، مستحب ہے کہ سالم ہونا چاہیے۔ بھئی جب جانور زندہ ہے، اگر آپ زندہ جانور کو قربانی کر دیں چاہے عیب دار بھی کیوں، گوشت تو حلال ہے، حلال ہے۔ اس لیے کہا گیا اگر کوئی جانور مر رہا ہے تو اسے فوری ذبح کر دو، وہ حلال ہو جائے گا۔ اگر وہ مر جائے گا، مردہ ہو جائے گا، پھر حرام ہے کھانا۔ جب بیمار کو بھی ذبح کر دیا جائے حلال ہو جاتا ہے، تو عید قربان میں مگر خدا نے ادب کیوں رکھا کہ خدا کی بارگاہ میں جب تم جانور بھی پیش کر رہے ہو تو صحیح و سالم ہونا چاہیے، بے عیب ہونا چاہیے۔ اب ذرا غور کریں کہ زیارت وارثہ جو ہمیں تعلیم دے رہی ہے، یا لیتنی کنت معکم، اے کاش میں کربلا میں ہوتا تو آپ کا ساتھ دیتا، کربلا میں اگر ہوتے، اگر ہم سالم ہوتے تو امام کا ساتھ دیتے، اس لیے کہ عیبدار کی قربانی خدا قبول نہیں کرتا، عیبدار کی قربانی۔ اس لیے بہت سارے تھے، کیا 72 شیعہ تھے اس زمانے میں؟ شیعہ تو بہت تھے، اہل بیت کے چاہنے والے تو بہت تھے، سارے مسلمان محبت و مودت اہل بیت کو واجب سمجھتے ہیں، سارے مسلمان، مگر کیوں صرف 72 تھے؟ اس لیے کہ 72 سالم تھے، 72 سالم تھے۔ اپنے آپ کو سالم بناؤ۔ عزیزان گرامی، یہ ماہ محرم و سفر، یہ 2 مہینے اپنے آپ کو سالم بنانے کے مہینے ہیں۔ یہ مجالس حسین اپنے آپ کو سالم بنانے کے وسیلے ہیں کہ اپنے آپ کو سالم بناؤ۔ یہ ایسا ہے کہ دیکھو یہاں سے لوگ دنیا چاہے دنیا لے جاتے ہیں، آخرت لے جاتے ہیں، مگر ایک ہمارا امام ہے جو پردے غیب میں ہے، وہ انتظار کر رہا ہے کہ اسی مجالس سے مجھے جوان چاہیے، سالم جوان چاہیے، 313 چاہیے۔ عزیزان گرامی 313، امام کو 72 نہیں، اب 313 سالم جوان چاہیے۔
جوان کی بڑی اہمیت.